الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم دینکم ولی دین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ علماء ملت اسلامیہ اور معزز سامعین، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماربل کی اس نگر میں اپنے دامن کی صفائی لیے ہوئے بغیر کسی ڈپلیکیٹ کے خالص محبت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور ان کے نور نظر لختے جگر مکمل مظہر، واہ کیا بات ہے، بہت خوب، خلق محمدی کا پیکر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے سنیوں کا سرور، کیا بات ہے، دین کو زندگی بخشنے والا، واہ کیا بات، غوثوں کا غوث، قطبوں کا قطب، سبحان اللہ، انسان کامل، کیا بات، القطب الاعلی، واہ مظہر ذات محمدی، واہ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، محی الدین کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے۔ بے شک، نبی اور ولی دونوں اہم ہیں، بے شک دونوں کا کام ایک ہی ہے، بے شک فرق منصب کا ہے، بے شک ڈیوٹی ایک ہے۔ بے شک، واہ کیا بات ہے، بہت خوب، تو جس طرح سے نبی سے الجھنے والے گھاٹے میں رہے، کیا بات ہے، آج ولی سے بھی الجھنے والے گھاٹے میں ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، میں صاف شبدوں میں بولوں، واہ عبادت کی کمی نہیں، سجدوں کی کمی نہیں، کیا بات، علم کی کمی نہیں، واہ علم تو اتنا تھا، نام آپ بتائیں گے کس کے بارے میں بول رہا ہوں، واہ علم تو اتنا تھا کہ میرے حساب سے 1000 برس میں بھی اتنا علم والا نہیں ہوا ہے۔ بے شک، ہم جسے امام اعظم کہتے ہیں، واہ ہم جسے مجدد اعظم کہتے ہیں،
ہم جسے مفتی اعظم کہتے ہیں، ہم جسے محدث اعظم کہتے ہیں، انہیں بھی اقرار ہے اس کی وسعت علمی کا. کیا بات ہے. نہیں ہے کوئی، اور ہم سے زیادہ وہ مانتے ہیں. کیا بات. ان کا تو خیال یہ ہے کہ اس کا علم ہمارے نبی سے بھی زیادہ ہے. واہ. کتنا علم مانتے ہیں، لیکن اتنا علم والا جو معاذ اللہ جس کی وسعت علم پر نص موجود ہو، جو ملک الموت سے بھی زیادہ علم والا ہو، جو میرے نبی سے بھی زیادہ معاذ اللہ کہا گیا ہو، تو اب اس سے اندازہ لگائیے ہمارا مخالف کیمپ اس کے علم کا اتنا قائل ہے کہ نبی سے جب زیادہ ہے تو اس کا مطلب اللہ سے کم ہے اور سب سے زیادہ ہے. اور ایسا علم والا بھی کافر ہو گیا. کیا بات ہے. بے شک بے شک. واہ بہت خوب. عالم تم نے کہا ہے، کافر قرآن نے کہا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. عالم علماء نے کہا ہے، اور اس بڑے عالم کو کافر قرآن نے کہا ہے. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. بے شک حق ہے. تو جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہو، جب چاہے جائے جب چاہے آوے. The door of paradise was open for him 24 hours. 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہے. کئے گھنٹہ؟ 24. واہ 24. Day and night. He was not needed to take permission. Already permitted. اور وہ جنت میں ایمان کی حالت میں جاتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے، وہ جم کے بیٹھتا تھا. لیکن سوٹ نہیں کیا. واہ کیا بات ہے. ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے نکال دیا گیا. واہ بے شک. عالم اتنا بڑا کہ روئے زمین پر آج ڈھونڈو تو اس کے علم کے برابر ملتا نہیں. اور عبادت کا ریکارڈ 5 وقت کی نماز جیسی عبادت نہ، ہفتہ بھر نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال جی نہیں، 400 سال جی نہیں، 4000 برس جی نہیں، 6 کروڑ برس. 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرنے والا ایمان نہ بچا سکا. یہ 40 دن کی گارنٹی دینے والے تم کون ہو؟ کیا واہ سبحان اللہ. بہت ہوا. بہت اچھے. بہت خوب. اللہ یا رسول زندہ یا علی. توجہ چاہوں گا میں ارشاد. کہ علم تھا اس کی ابلیس کے پاس، علم نے اسے کفر سے نہیں بچایا، عبادت نے کفر سے نہیں بچایا. تو مطلب یہ ہوا علم اور عبادت یہ کفر سے نہیں بچاتے، محبت و ادب یہ کفر سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت واہ بہت اچھے. واہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت خوب. ان جملوں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کو بنایا. اس کا نام ابلیس نہیں ہے، اس کی حیثیت ابلیس ہے. اس کا نام شیطان نہیں ہے، اس کی پوزیشن شیطان ہے. اس کا نام عزازیل ہے. جیسے ایک فرشتے کا نام میکائیل ہے، ایک کا نام اسرافیل ہے، تو اس کا نام عزازیل تھا. وہ تو اپنے کریکٹر کی وجہ سے ابلیس ہو گیا. جیسے اللہ نے آپ کو انسان بنایا تھا، بت پرستی تو آپ نے اختیار کی. بنایا کس لیے تھا؟ بن کیا گیا؟ اب ابلیس طاعت بیریا، وسیع العلم، صاحب منصب، جنت کا دروازہ کھلا ہوا،
ملائکہ کی محفل میں بیٹھنے والا، صحبت دیکھیے، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بچا نہیں، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بچا نہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کب بچے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت جو چاہوں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، صرف رستہ دکھا رہا ہوں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اب ظاہر ہے کہ جب اجالا آئے گا تو اندھیرے کو تکلیف ہوگی، جب نبی پیدا ہوں گے تو کفر کو تکلیف ہوگی، اسی لیے تو میلاد مصطفیٰ پہ کافر کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ریاضت پہ ریاضت، ریاضت پہ ریاضت، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، ذکر پر ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، 6 کروڑ برس، پھر وہ ہو گیا شیطان۔ بہت خوب۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب ایک بات اطمینان سے اور سمجھ بوجھ کے بتاؤ کہ یہ جو مجمع ہے شیطان سے بچنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ میں صرف شیطان کی بات کر رہا ہوں، وہی جو جنت سے نکالا گیا، وہی جو مردود بارگاہ ہے، وہی جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، اس سے بچنا ہے یا نہیں؟ بالکل۔ آپ سب لوگ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کرو، بچنا ہے تو پہچانو۔ کیا بات ہے۔ پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ میں نے اپنے ایک مرید سے کہا، بیٹا پوٹیشیم سائنائڈ سے بچو، زبان پہ رکھو گے تو ٹیسٹ بھی بتانے بھر نہیں رہو گے، ایک سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ وہ پوچھا، حضور پوٹیشیم سائنائڈ ہوتا کیسا ہے؟ ہوتا کیسا؟ ارے میں نے کہیں پہچانتا نہیں، بچے گا کیسے؟ 4-6 مہینے کا بچہ پیشاب پیخانے سے بچتا ہے کیا؟ سال بھر کا بچہ، 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ کیوں؟ پہچانتا نہیں۔ اور جب پہچان جاتا ہے، کیا بات ہے، تو ایسی صفائی اور دھلائی کرتا ہے کہ کعبے میں جانے کے لائق ہوتا ہے۔ جی، کیا بات ہے۔ تو صفائی چاہیے تو پہچانو۔ بہت خوب۔ تو اگر شیطان سے بچنا ہے تو پہچانو۔ چلو میں 2 منٹ میں پہچانوا دوں تاکہ تقریر آگے چلے۔ جی جی۔ اللہ نے اس سے کہا کہ میری عبادت کرو۔ کیا کہا؟ میری عبادت کرو۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ، ذکر پر ذکر، ذکر پر ذکر، تسبیح 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 تسبیح۔ اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس عبادت کیا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ آدم نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ جی۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، بے شک۔ اور یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ خدا نے کہا عبادت کرو تو 6 کروڑ برس کیا، جی۔ اور خدا ہی نے کہا کہ نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ ہم پہچان گئے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ ہم پہچان گئے۔ کیا؟ عبادت کہو تو کرے گا، واہ واہ واہ۔ نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا، اور یہی پہچان اس کی جماعت کی بھی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ عبادت کہو تو کریں گے، نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ اس کے مریدوں کی بھی یہی پہچان ہے، عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، جہاں چاہو نماز کے لیے بھیج دو۔ 1 ہفتہ، 10 دن، 40 دن، سال بھر، پوری عمر نماز کے لیے تیار ہیں، لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات کرو تو انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور
جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے اس نے بھی تعظیم سے انکار کیا ہے، اور شاگردوں نے بھی، استاد نے بھی انکار کیا ہے، اور چیلوں نے بھی انکار کیا ہے، گرو نے بھی انکار کیا ہے، اور چاہنے والوں نے بھی انکار کیا ہے، مگر دونوں کے انکار میں فرق ہے۔ اور جب فرق ہے تو بتانا ضروری ہے۔ انکار اس نے بھی کیا اور انکار انہوں نے بھی کیا، فرق یہ ہے وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں۔ اس سے کہا گیا جھک جاؤ تو جھکا نہیں، ان سے کہا گیا اٹھ جاؤ تو اٹھے نہیں، یعنی جو استاد نے کیا وہی آپ نے کیا، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی آپ کا رزلٹ ہے۔ بہت خوب بہت خوب، طریقہ بدل گیا، وہ جھکا نہیں یہ اٹھے نہیں، طریقہ بدل گیا، لیکن طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ کیا بات ہے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ ہمارے انڈین پینل کوڈ میں ایک ہے 302 مرڈر، خدا نہ کرے کوئی کسی کا قتل کرے، اس لیے کہ اسلام میں بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتایا ہے۔ بے شک، ایک منشیہ کا، بے گناہ منشیہ کا قتل کر دینا پوری مانوتا کا مرڈر ہے۔ بے شک، اس لیے ظلم، اتیاچار، آتنکواد کا کوئی مقام، کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ ذہن صاف کر لیجئے، کسی ظلم کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے جب فرق ہے تو فرق بتانا پڑے گا۔ تو ایک ہے 302، خدا نہ کرے کہیں ہو۔ ایک صاحب مذاق میں کہنے لگے ہاشمی میاں جب آپ بائی روڈ سفر کریں تو پیڑوں پہ جو نمبر پڑا رہتا ہے اس کو ضرور پڑھا کیجئے۔ جی، 95 96 97 98 گنتی ہوتی ہے نا، پیڑوں کی جھاڑوں کی گنتی ہوتی ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ 102 103 104 201 202 203 204 ایسا ہو سب ہے۔ آگے بڑھیے گا تو جس پر 301 ہوگا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور جس پیڑ پہ 302 ہوگا وہ سوکھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ لوور کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ، اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، دوڑ کر کے 302 کے تصور ہی میں وہ چھوٹ جائے گا۔ بہت خوب بہت خوب۔ اب مرڈر کے کئی طریقے ہیں۔ 302 12 بور سے مارو تو 302 ہے، تلوار سے مارو تو 302 ہے، کرولی سے مارو تو 302 ہے، چاقو سے مارو تو 302 ہے، 315 سے مارو تو 302 ہے، 303 سے مارو تو 302 ہے، بم سے مارو تو 302 ہے، پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302 ہے۔ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ایک صاحب نے جج صاحب سے کہا جج صاحب 1 مہینہ پہلے اپنے ہیرا لال کو پھانسی دیا تھا، اس نے 12 بور سے مارا تھا۔ جج کو یاد آ گیا، ہاں 1 مہینہ پہلے کیس آیا تھا ہیرا لال کا، میں نے FIR جرنل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ، ویپن آف مرڈر، ٹائم آف مرڈر، پلیس آف مرڈر، انٹینشن آف مرڈر سب پروو ہو گیا تھا، واقعی اس نے 12 بور سے مارا تھا، میں نے پھانسی دے دیا۔ کہا جج صاحب بہت اچھا کیا، اس نے 12 بور سے مارا تھا، آپ نے پھانسی دیا، مجھے پھانسی مت دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے رامپوری چاقو سے مارا۔ تو جج کہے گا چاہے 12 بور سے مارو چاہے رامپوری چاقو سے، کیا بات ہے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی، تو چاہے اٹھنے سے انکار ہو یا جھکنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ سبحان اللہ، اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات کھل کر کے سوچو، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا، جب چاہتا تھا جنت میں جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب کیا بات، ہمیشہ کے لیے نکال دیا، گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز، گو ان ہیل، نکل جنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا کہ نہیں؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ علم میں کمی، نہیں، عبادت میں کمی، سجدوں میں کمی، ذکر میں کمی، تقوی میں کمی، طہارت میں کوئی کمی،
بس ایک کمی تھی، نبی کی تعظیم سے انکار. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر بھی ہو اللہ باہر کر دیتا ہے. کیا بات ہے. توجہ چاہوں گا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر گیا ہو تو بھی اسے رب باہر نکال دیتا ہے. اور یہ تو پہلے ہی سے باہر ہیں. کیا بات. وہی حرکت کریں گے تو اندر جائیں گے کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ. چھوڑو ان باتوں کو. شیطان کو تو اس لیے پہچاننا ضروری ہے بچا جائے تاکہ اس کی سازشوں کو پہچانا جا سکے. آئیے، حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کرنے والا، اس کے بارے میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. کانا من الکافرین، وہ کافروں میں ہو گیا. کس نے کافر کہا؟ اللہ نے. اللہ نے. کس کو؟ کافر کو. جی جی کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. اچھا اشارہ ہے. اللہ نے کافر ہی کو تو کافر کہا ہے، تو پھر ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے. کافر کو کافر نہ کہو. ہمیں سب سے پہلے اللہ کو روکو. بہت خوب بہت خوب. اور میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے لکم دینکم ولی دین، اس کا پہلی آیت تو یہی ہے، اے محبوب قل یا ایھا الکافرون. بہت خوب. اے محبوب آپ کہیے اے کافرو. بہت خوب تو بہت. میرے نبی نے کسے کافر کہا؟ کافر کو. تو کافر کو کافر کہنا اللہ کی بھی سنت، رسول اللہ کی. رسول اللہ کی بھی سنت. اور جو انکار کرے وہ اہل سنت کا. کیا بات ہے. کافر کو کافر نہ کہو. اور دھمکانے کے لیے، دھمسیانے کے لیے ایک جملہ ملا دیتے ہیں، کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. ہم نے کہا مولوی صاحب پھر تو مسلمان کو مسلمان نہ کہو، آگے چل کے کافر ہو گیا تب. بہت خوب بہت خوب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں فتویٰ کتنا بوگس ہے. الیکشن میں ووٹ تو بوگس ہوتا تھا، مگر مفتی کا فتویٰ بھی بوگس ہوگا. یہ پہلی بات. کیا بات ہے. آگے چل کے، ابھی آگے چل کے جیسا ہوگا ویسا بولیں گے. ابھی جیسا ہے ویسا بولو، آگے جیسا ہوگا ویسا بولو گے. یہی جسٹیفائیڈ ہے، یہی نیائے یکت ہے کہ جو جب جیسا ہو اس کو ویسا بولو. ورنہ تو ایک بچہ ایک بچی، 6 سال کا لڑکا 4 سال کی لڑکی آپس میں کھیل رہے تھے. لڑکے نے دھول پھینکا، میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھ میں اگر مٹی چلی گئی تو کہ تم سے مطلب، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے. تمہیں پوچھو کون ہے یہ تیری، تو چپ. کوئی رشتہ ہے؟ ہاں رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ چپ. کوئی ریلیشن ہے؟ ہاں ہے. کیا ریلیشن ہے؟ چپ. تیرے پریوار کا کوئی سمبند ہے؟ ہاں ہے. کیا سمبند ہے؟ چپ. پھر میں نے تھوڑا سا گھمایا. یہ لڑکی کا باپ تیرا کون ہے؟ وہ تو میرا ماما ہے. تو کہتا کیوں نہیں ماموں زاد بہن ہے؟ بہن کیسے بولوں؟ آگے چل کے بیوی ہو گئی تب. ابے آگے تو کچھ بھی ہو سکتا. ایڈوانس بکنگ. میں سمجھانا چاہتا ہوں کتنا بوگس فتویٰ ہے. ایک لڑکے کو میں نے بلایا، بیٹا تیری ناگرکتا کہاں کی ہے؟ چپ. نیشنلٹی بتا؟ چپ. قومیت کہاں کی ہے؟ چپ. میں نے بھی گھما کے پوچھا اچھا تو پیدا کہاں ہوا؟ بولا ہندوستان میں. تو کہتا کیوں نہیں ہندوستانی ہوں؟ کیسے ہندوستانی کہوں؟ آگے چل کے جاپانی ہو گیا تب. سچی بات یہ ہے، توجہ چاہوں گا. کیا بات. خدا کرے تاریخ کے پورے واقعے کو 2 جملے میں. سبحان اللہ. کہ جب تک بغاوت پہ آمادہ رہے دنیا نے انہیں کافر اعظم سمجھا.
اور جب مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے تو فاروق اعظم سمجھا. بہت اچھے بہت اچھے. جو جس وقت جیسا ہوتا ہے کہا جاتا ہے. بہت خوب بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. اب سائیکولوجی بتاؤں. ہیومن سائیکولوجی یہ منووگیان ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہر چور یہ چاہتا ہے کہ دنیا چور کو چور نہ کہے. ہر ڈکیت چاہتا ہے لوگ ڈکیت کو ڈکیت نہ کہیں. ہر بھرس نیتا چاہتا ہے کہ بھرس نیتا کو لوگ بھرس نہ کہیں. تو ہر کافر کی یہ خواہش ہوگی کہ لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. بات ہے. اب سنجیدگی سے ایک بات سنیے. کافر کو کافر نہ کہو. کیا کہتے ہیں؟ سندھ وچھید کرو. کافر کو کافر نہ کہو. ابے جب کافر نہ کہو تو تم نے کیوں کہا کافر کو؟ کیا کہنے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک طرف تم کہتے ہو کافر کو, کافر بھی اسے کافر کہہ دیا, ابھی کہتے کافر نہ کہو. عجیب لاجک ہے نا کنٹرڈکشن, ہے ویرودھابھاس, ہے آپس میں ٹکراؤ. ایک طرف تم کہتے ہو کافر کو, کافر ڈکلیئر, کافر کہہ دیا, کافر کو کافر نہ کہو. تم کیوں بولے کافر؟ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ان سے گڑبڑی کہاں ہوئی؟ اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. کافر نہ کہو. سمجھ بھی آتا ہے کہ مسلمان, سچے کو جھوٹا نہ کہو, صادق کو چور نہ کہو, اچھے کو برا نہ کہو, مسلمان کو کافر نہ کہو. یہ سمجھ میں آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, مسلمان کاٹ کے وہاں کافر لگا دیا. یعنی ان کی ڈیوٹی ہے یہ, مسلمان کاٹو کافر لگاؤ. کیا بات ہے. مسلمان کو کافر نہ کہو. ایسا ہی ہے, کافر کو مسلمان نہ کہو. جی جی جی, یہ بات سمجھ میں آتی. بھائی جو کافر ہو گیا اسے مسلمان کیوں کہا جائے, اور جو مسلمان ہے اسے کافر کیوں کہا جائے. لیکن جو کافر ہو گیا, اور اگر سننے میں تکلیف ہوتی ہے تو بننے میں کیوں نہیں تکلیف؟ کیا کہنے, کیا بات. نبی آدم علیہ السلام ہے, ان کی تعظیم سے انکار پر تھوڑی سی گہرائی میں چلو. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پورا جسم بنا دیا تھا, تعظیم کا حکم نہیں دیا. جی, مکمل جسم بن جانے کے بعد جب اس میں روح بھی داخل ہوئی تب بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم نہیں دیا. لیکن جب آدم کے جسم میں نور محمدی داخل ہوا, سبحان اللہ, تب تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کس کی تعظیم ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. آدم کی تعظیم کرانا تھا, صرف آدم کی تعظیم کرانا تھا, تو جسد آدم پڑھنے پر کیوں نہ کرایا؟ روح آدم کے داخل ہونے پر کیوں نہیں کرایا؟ یہ نور محمدی کے داخل ہونے کے بعد تعظیم کا حکم. ان کا سنو, میں نے پہلے مکان بنایا, یہ نور اس مکان کا مکین ہے. ماشاءاللہ, سب کا چہرہ آدم کی طرف ہوگا, سجدہ آدم والے کا. کیا بات. توجہ, سجدہ آدم والے کا. جیسے ہمارا روز کا طریقہ ہے, ہمارا منہ ہوتا ہے کعبے کی طرف, اور سجدہ کعبے والے کا. کیا کہنے, بہت اچھے بہت اچھے. ہم کعبے کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے, کعبہ والے کا. سبحان اللہ. اسی لیے نور محمدی کی توہین کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے مردود بارگاہ کیا گیا. بہت خوب. ایسے ہی نہیں, اس سے پوچھا گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, نہیں کیا. اتنے پہ کافر ہو گیا؟ نہیں, جتنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. بہت سے لوگ نہیں کرتے, کیا کافر ہو گئے؟ نہیں. اتیموا الصیام کا حکم ہے, بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. حج البیت ہے, بہت سے لوگ پیسہ رکھ کر کے استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے. تو یہ تو عمل ہوا, حکم ہوا سجدہ کرو, نہیں کیا, عمل ہے. اسی لیے رب نے پوچھا, کیا کہنے, اے ابلیس
تجھ کو سجدے سے کس نے روکا؟ یعنی عقیدہ بتا. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. تب اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان سے بہتر ہوں. قرآن میں ہے انا خیر منہ، بولا I am better than Adam because my creation by fire and he is created by soil. میں آدم سے مہان ہوں، میری رچنا اگنی سے ہوئی ہے اور اس کی رچنا مٹی سے. اب عقیدہ معلوم ہوا کیا کہنے، کہ نبی کو مٹی سے کہا کیا کہنے. تو خدا کو گوارا نہ ہوا واہ واہ، اور اس بدعقیدگی میں اسے کافر ٹھہرایا. بہت خوب. تو نبی کے لیے مٹی شبد کا پریوگ کیا بات ہے. دلی کے کسی شاہ صاحب نے پہلی بار نہیں کیا. جی جی، ان سے پہلے ابلیس نے نبی کے لیے مٹی کا لفظ استعمال کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے نبی کے لیے کہا تھا یہ مٹی سے بنے ہیں اور اس نے کہا یہ مر کر مٹی میں ملے ہیں. اوہ، وہ کفر کا دماغ تھا جو نبی کے لیے مٹی سوچ رہا ہے، یہ بھی کفر کا دماغ ہے جو مٹی اس نبی کے لیے سوچ رہا ہے. بہت خوب. اس کو ٹھکرایا خدا نے. تو ایسے تمام لوگوں کو اہل سنت نے ٹھکرا دیا جو نبی کو مٹی سے منسوب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، غیب الغیب، ادرش، اسیمت، اننت، نراکار، انلیمیٹڈ، وشویاپی، سبحان کون میں ودیامان، ہر جگہ حاضر و ناظر اور جگہ سے پاک. سبحان اللہ. مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. جب تک آپ خدا کو مانیں گے نہیں، آپ مذہبی نہیں، آپ دھارمک نہیں، آپ ریلیجیس نہیں. بغیر خدا کو مانے ہوئے آپ آستک نہیں. خدا کو نہ ماننے والے ناستک ہیں، ماننے والے آستک ہیں. اب گیان کی بات ہے. تمہارے گیان کے سروت، گیان کے ذریعے، سورسز آف نالج کیا ہے؟ ہاتھ چھوا، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، گیان ہوا. زبان، یہ بھی ہمارے گیان کا سروت ہے. میٹھا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے کہ میٹھا ہے کہ کھٹ میٹھا ہے. تیسرا ناک، خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، گیان ہوا. کان، مردانہ ہے کہ زنانہ ہے، نیت ہے کہ گیت ہے کہ سنگیت ہے. اس کا گیان ہمیں کان سے ہوتا ہے. 2 کو 2 سے ملائیں گے 4 ہو جائے گا، 4 کو 4 سے ملائیں گے 8 ہو جائے گا. اس کا گیان ہمیں دماغ سے ہوتا ہے. ہمارے پاس 5 سورسز آف نالج ہیں. انہی میں سے جب کوئی چیز، آنکھوں سے کیا گیان ہوتا ہے؟ کالا ہے کہ گورا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے. تو جو چیز ہماری آنکھ میں آ جاتی ہے ہمارے گیان میں آ جاتی ہے، جو کان میں آ جاتی ہے وہ گیان میں آ جاتی ہے، جو زبان پہ آ جاتی ہے وہ ہماری علم میں آ جاتی ہے، جو ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ ہمارے علم میں آ جاتی ہے. اور خدا میں ہاتھ میں آتا نہیں، کیا بات ہے. کان میں آتا نہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں، زبان سے ہم چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، دماغ سے سوچ نہیں سکتے. تو جسے ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہمارے گیان میں نہیں آئے گا. کیا کہنے. آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، کانوں سے دور ہے، زبان سے قریب نہیں، ہاتھ لگا نہیں سکتے. اننت ہے، نراکار ہے، اسیمت ہے، انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، غیب الغیب ہے، بہت خوب. چھپی ہوئی حقیقت ہے. ایسا غائب ہے، ایسا غائب ہے، ہاتھ چھو نہیں سکتا، زبان چکھ نہیں سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، دماغ سوچ نہیں سکتا.
اور ایمان لانا اسی پہ ہے، کیا کہنے، تو گیان آئے گا کیسے؟ بہت اچھے. تو اس غیب کو بتانے کے لیے اب ہم عالم غیب کے محتاج ہیں. مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو غیب جانتا ہو وہ آئے. کیا تو خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمد کو پیدا کیا، اپنا نبی بھیجا کہ کھلی باتیں تو بندہ دیکھتا ہے، چھپی باتیں میرا نبی دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، غازی ملت. میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا. یہ ہمارے جامع مسجد کے امام صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا. دعویٰ یہ کیا کہ مولانا عبدالغفور جیسا بھارت میں کوئی دوسرا مقرر نہیں ہے. کیا دعویٰ کیا؟ مولانا عبدالغفور جیسا بھارت میں کوئی خطیب پورے انڈیا میں، پورے بھارت میں، کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں ہے. ہمارے حاجی خلیل صاحب کھڑے ہو گئے. برجستہ بولنے کی عادت ہے. امام صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ عبدالغفور جیسا کوئی مقرر نہیں. کیا پورا بھارت آپ جانتے ہو؟ کیا بات، ایسا کہو نا مکرانے میں اس جیسا کوئی مقرر نہیں. کیا بات. راجستھان بھی کہو تو سن لیں گے. آپ بتائیے میگھالیہ آپ گئے ہیں؟ نہیں. تریپورہ؟ نہیں. منی پور؟ نہیں. وہاں کوئی ان کے جیسا ہوا تب؟ کیا بات. ہاشمی میاں کہتے تو کچھ سمجھتے ہیں ہم. جی بہت خوب بہت خوب. ہر صوبے میں جا چکے ہیں. میں بھی کھڑا ہو گیا. مولانا عبدالغفور جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں. کیا بات. اکیلا ہے عبدالغفور، پوری دنیا میں جیسا کوئی نہیں. پھر حاجی صاحب کھڑے ہو گئے. ہاشمی میاں کہاں کہاں گئے ہو؟ میں 5 بر اعظم، 5 مہادیپ میں گیا ہوں. میں امریکہ مہادیپ، یورپ مہادیپ، آسٹریلیا مہادیپ، افریقہ مہادیپ، ایشیا مہادیپ، 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں. میرا پاسپورٹ دیکھ لو، سب پہ ویزا لگا ہوا. اچھا ان 5 مہادیپ کے کتنے دیشوں میں آپ گئے ہیں؟ میں کہا لگ بھگ 35 دیشوں میں. جی نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، سب جگہ گیا ہوں. 35 دیشوں میں. اچھا چائنا گئے ہو؟ نہ. بولے چین میں کوئی عبدالغفور جیسا ہوا تب؟ آپ رشیا گئے؟ نہ. رشیا میں کوئی نکل آیا تب؟ جاپان آپ گئے؟ میں نے کہا جاپان تو نہیں گئے ہوں. جاپان میں کوئی ان کے جیسا ہوا تب؟ ہاشمی میں دعویٰ وہاں کیجئے جہاں تک علم ہو. کیا بات ہے. کیا کہنے کیا کہنے. آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ 35 دیشوں میں ان کی طرح کوئی نہیں جہاں تک آپ کا علم ہے. آپ 35 دیشوں میں گئے ہیں، 35 دیش کی بات کیجئے. یہ ہزاروں دیش ہیں بھارت دنیا میں، آپ سب کی کیسے بات کرتے ہیں؟ دعویٰ علم کے مطابق ہو. کیا بات ہے. بہت اچھی طرح. واہ واہ واہ. اب جب میرے نبی نے کہا ایک خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں، بہت اچھے بہت اچھے. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، مکہ دیکھا آپ نے، مدینہ دیکھا آپ نے، طائف دیکھا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے حجاز میں کوئی نہ ہو، امریکہ میں کوئی دوسرا خدا ہوا تب؟ جی جی. یا رسول اللہ آپ جاپان نہیں گئے، آپ چائنا نہیں گئے، آپ یورپ کے کسی ملک میں نہیں گئے، یورپ میں کوئی دوسرا خدا ہوا تب؟ انگلینڈ میں ہوا تب؟ ہالینڈ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں ہوا تب؟ یوگوسلاویا میں، بلغاریہ میں ہوا تب؟ فرانس میں ہوا تب؟ کینیڈا میں ہوا تب؟ سورینام میں ہوا تب؟ ڈچ گیانا میں ہوا تب؟ یا رسول اللہ جہاں آپ نہیں جانتے کہا سن میں نے کہا ہے کہ میرے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. تو امریکہ میرے سامنے ہے، یورپ میرے سامنے ہے، افریقہ میرے سامنے ہے، دھرتی میرے سامنے ہے، زمین میرے سامنے ہے. میں نے کہا کہ فرش پر کوئی دوسرا خدا ہوا تب؟ کہا فرش بھی میں جانتا ہوں. عرش پر کوئی خدا ہوا تب؟ میں عرش بھی جانتا ہوں. فضا میں کوئی خدا ہوا تب؟ میں فضا بھی جانتا ہوں. کائنات میں کہیں خدا ہوا تب؟ کہا میں ساری کائنات جانتا ہوں. ہاشمی سن، میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تو اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھے بہت اچھے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات کی توجہ چاہوں گا. اب رسول کے علم غیب سے انکار کرنے کے بعد کوئی خدا کو ایک ثابت نہیں کر سکتا. رسول ڈسٹرب مت کرو، ڈسٹرب مت کرو. یہ قوالی نہیں ہو رہی ہے،
علم غیب سے انکار کرنے کے بعد تم خدا کو ایک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ایک ہے، دوسرا خدا کہیں نہیں ہے۔ بہت خوب، یہ کس کے علم پہ بھروسہ کر کے کہہ رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا کہنے؟ تم نے تو امریکہ دیکھا نہیں، تم نے تو ہالینڈ دیکھا نہیں، تم نے بیلجیم دیکھا نہیں، تم نے جرمنی دیکھا نہیں، تم نے فرانس دیکھا نہیں، تم نے دھرتی دیکھا نہیں، تم نے گگن دیکھا نہیں، تم نے آکاش دیکھا نہیں، تم نے پاتال دیکھا نہیں، تو کس کی نالج، کس پر وشواس کر کے کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ نبی، جب نبی ہی کو پتا نہیں تو ان پر کیسے وشواس کیا جائے؟ کیا بات ہے! تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کو ایک ثابت کرنے کے لیے رسول کے علم کو ماننا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنا زیادہ علم مانو گے توحید کی دلیل اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہنے لگے ہم تو قرآن سے ثابت کر دیں گے اللہ ایک ہے، کرو قل هو اللہ احد۔ یہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے۔ یہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن کی سورہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے کو کیسے معلوم اللہ کی کتاب ہے؟ نبی نے کہا۔ سب جا کے سیرہ نبی سے جڑتا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل بھی رسول، اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگر کسی مولوی نے لکھا کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، توجہ چاہوں، کیا کہنے؟ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو دیوار کے پیچھے کوئی خدا ہوا تب؟ کیا بات ہے، کیا کہنے؟ بھئی جہاں انہیں خبر نہیں وہاں دعویٰ نہیں۔ عبدالغفور، جی جی، مولانا عبدالغفور کے بارے میں اتنا ہی دعویٰ کرو جتنا تم جانتے ہو امام صاحب۔ راجستھان کے باہر دعویٰ مت کرنا، راجستھان کے باہر جانتے کیا ہو، اور ہاشمی تم بھی دعویٰ دنیا بھر کا مت کرنا، پوری دنیا کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ ارے رسول ایک خدا کا دعویٰ آپ بھی کر رہے ہو، تو کیا ساری دنیا آپ کے سامنے آئے؟ نبی کریم فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ میرے غوث نے کہا میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھی ہوئی رائی کا دانہ۔ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ لو تو غوث اعظم سرکاراں فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ بھائی دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر اگر مگر والے جن کو جو وشواس سے محروم ہیں، بے شک، جو یقین سے دور ہیں، وہاں لنگی مارتے ہیں، ٹانگ لڑاتے ہیں۔ بولے رسول دنیا کو دیکھیں جیسے ہتھیلی، اتنی بڑی؟ غوث اعظم دیکھیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اتنی چھوٹی دنیا؟ غوث کے لیے چھوٹی، نبی کے لیے اتنی بڑی؟ میں نے کہا بس اعتراض کی نیت سے سنو گے تو اعتراض ہی کی طرف ذہن جائے گا، اعتماد کی طرف۔ کیا بات ہے، بات دونوں سچ ہے یار۔ اچھا یہ ہتھیلی ایسے دیکھو، کھول کے دیکھو 2 منٹ کے لیے، سب دکھتا ہے کہ نہیں؟ سب دکھتا ہے، کچھ چھپا نہیں۔ اب اس پر رائی کا دانہ رکھو، کیا بات ہے، تو جو نیچے والا حصہ ہے وہ نہیں دکھتا، چھپا ہوا وہ۔ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھو گے تو جو ہتھیلی کی چمڑی سے ٹچ ہے وہ نہیں دکھائی دے گا، کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ یہی تو دنیا کہہ رہی کہ غوث اعظم سے کچھ چھپا ہے، وہ بھی مصطفیٰ سے نہیں چھپا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو، اور اس سیکولر انڈیا میں بھی ان کے عید میلاد النبی کی چھٹی کا نام ہی عید میلاد النبی رکھا۔ ماشاءاللہ، کافروں کی سمجھ میں آ گیا کہ میلاد النبی یہاں اہم ہے، بہت خوب، گزٹڈ ہالیڈے ہونا چاہیے، ان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔
ادھر نبی پیدا ہوئے. اتہاس ساکشی ہے کہ ابلیس اپنے سر کا بال نوچنے لگا, چلانے لگا, بہت دکھی ہوا. تم ہندی میں جسے جنم کہتے ہو وہی عربی میں میلاد ہے. بے شک. تم انگریزی میں جسے برث کہتے ہو وہی عربی میں میلاد ہے. تو برتھ آف پرافٹ کی عربی ہے میلاد النبی. سبحان اللہ. پیغمبر کا جنم اس کی عربی ہے میلاد النبی. میلاد اور مولود ایک ہی معنی میں ہے. سبحان اللہ. تو میلاد النبی سے ابلیس کو بہت تکلیف ہوئی. بہت خوب. جیسے ہی نبی پیدا ہوئے زلزلہ آ گیا اس کی گروپ میں, بال نوچنے لگا, بہت تکلیف ہوئی. تو اب اگر کوئی میلاد النبی سے چڑھتا ہوا چہرہ دکھائی پڑے کیا کہنے, تو بحث مت کرنا, سمجھ جانا ملاقات ہو گئی. بہت اچھے, ملاقات ہو گئی. لیکن جب کہا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, سبحان اللہ. اب یہ آخری ہیں, یہ نبی آخری نبی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جیسے یہ آیت نازل ہوئی سارے صحابہ خوش ہو گئے. الحمدللہ دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, مکمل ہو گئیں, کمپلیٹڈ. ٹوڈے آئی کمپلیٹڈ یور ریلیجن فار یو. صحابہ خوش ہو گئے, لیکن صدیق اکبر رونے لگے. کیا کہنے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں, تو خوشخبری ہے کہ جس کام کے لیے نبی آیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے, اب نبی کے جانے کے دن آ گئے. اللہ اللہ. تو رب نے نبی کو بھیجا تھا روشنی کے لیے. قد جاءکم من اللہ نور, آ گیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور. وہ نور جو آدم میں چمکا, وہ نور جب ابراہیم میں چمکا تو آگ جلا نہ سکی. کیا کہنے. وہ نور جب اسماعیل میں آیا تو چھری گردن کاٹ نہ سکی. وہ نور جو ارحام طیبہ کو چمکاتا رہا, ماشاءاللہ, پشتہائے مبارکہ کو چمکاتا رہا, جو رسولوں اور نبیوں کو چمکاتا رہا, جو اولیاء اور صالحین کو چمکاتا رہا, اب وہ تمہیں چمکانے کے لیے, اب دھرتی کو چمکانے کے لیے چلا آیا. ایک عاشق صادق نے آواز بلند کی, چمک تجھ سے پاتے ہیں سبحان اللہ, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. فرعون کی طاغوتی طاقت کو توڑنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آئے. بے شک. نمرود کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آئے. ابو لہب, ابو جہل, عتبہ و شیبہ ان کمپنی کو اس کی حیثیت دکھانے کے لیے رسول خدا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے اور روشن کیا. کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جب ایک فرعون تھا تب نبی آیا, ایک نمرود تھا تب نبی آیا. آج ہر محلے میں فرعون ہے, اللہ اللہ, ہر ضلع میں نمرود ہے, اور کافی تو پارلیمنٹ میں ہے. جی بہت. نہ جانے کتنے سنگٹھن میں, نہ جانے کتنے پریشد میں, نہ جانے کتنے دل میں نمرودوں, فرعونوں, امریکہ سے لے کے فجی تک اور بیزی سے لے کے ایزی تک. جی کیا بات ہے. ہر ملک میں فرعون, ہر دیش میں نمرود.
ایک تھا تو نبی آیا، اب لاکھوں ہیں تو انبیاء کا آنا بند۔ اللہ اللہ۔ جب ضرورت کم تھی تو انبیاء آئے، ضرورت بڑھ گئی انبیاء کا آنا بند۔ جب جن سنکھیا تھوڑی تھی تو انبیاء آ رہے، اتنی تھی کہ ایک ہی کشتی میں سما جائیں جی تو رسول آ رہا ہے۔ کیا کہنے۔ اور آج یہ ہے کہ رہنے کو گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا۔ جے پور میں 4 کمرے کا روم لینا، 4 کمرے کا فلیٹ لینا جوئے شیر سے کم نہیں۔ جن سنکھیا وشال روپ دھارن کر لے تب نبی نہیں آ رہا۔ جب پاپولیشن کم تھی تو نبی آ رہا، پاپولیشن بڑھ گئی نبی نہیں آ رہا۔ کہا تو سمجھتا نہیں، میں نے اپنے حبیب پر نبوت اس لیے ختم کیا کہ ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ ایک نبی کے قانون میں سنشودھن کے لیے، پریورتن کے لیے، سمے کے انوکول کرنے کے لیے قانون اور ویوستھا میں جو پریورتن اور سنشودھن کیا جاتا ہے، جب وہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ موسیٰ کے دور کو عیسیٰ کے دور میں بدلنا تھا تو آیا، بہت اچھے۔ مگر میرا نبی وہ قانون لے کے جا رہا ہے کہ قیامت تک اس میں سنشودھن کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رہی تیری ضرورت کیا بات ہے۔ فرعونوں سے بچنا، نمرودوں سے بچنا، شدادوں سے بچنا، بلوائیوں سے بچنا، خارجیوں سے بچنا، تو مت گھبرا، میں تمہیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے علی دے رہا ہوں، یزیدیوں سے بچنے کے لیے حسین دے رہا ہوں، معمولیوں سے بچنے کے لیے امام احمد بن حنبل دے رہا ہوں، اور بدعقیدوں سے بچنے کے لیے احمد رضا دے رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غازی ملت۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، قطبیت کا دروازہ کھلا ہے، خواجگیت کا دروازہ کھلا ہے، ابدالیت کا دروازہ کھلا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، تجدید و احیاء کا دروازہ کھلا ہے، علم حدیث کا دروازہ کھلا ہے، تفقہ کا دروازہ کھلا ہے، اجتہادی صلاحیتوں کا دروازہ کھلا ہے، امامت کا دروازہ کھلا ہے، قیادت کا دروازہ کھلا ہے، صداقت کا دروازہ کھلا ہے، عدالت کا دروازہ کھلا ہے، سخاوت کا دروازہ کھلا ہے، شجاعت کا دروازہ کھلا ہے، سیادت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے۔ دیکھ جو کام موسیٰ کلیم اللہ نے فرعونیوں کے سامنے کیا تھا، وہی عبد القادر جیلانی بغداد میں کر رہا ہے، وہی عبد القادر جیلانی بغداد میں کر رہا ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت نے مکے میں کافروں کے ساتھ کیا تھا، وہی خواجہ غریب نواز اجمیر میں کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، غازی ملت۔ ماشاءاللہ۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا نہیں۔ بہت اچھے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، پراپر گائیڈنس کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ جس کام کے لیے خدا نبی کو بھیجتا تھا، اب اسی کام کے لیے ولی کو بھیج رہا۔ ماشاءاللہ۔ اب توجہ چاہوں گا، اب صحابہ کی زندگی کو دیکھ، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، جس طرح صحابہ نبی سے ویوہار کرتے تھے، کیا بات ہے۔ توجہ چاہوں گا، صحابہ جس طرح نبی سے ویوہار کرتے تھے، وہی ویوہار ہم کو اب ولی کے ساتھ چل رہا ہے۔ بہت اچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک اور، ہر ولی ایوری ولی اللہ is a shadow of any particular prophet. سبحان اللہ۔ ایوری ولی اللہ،
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سبحان سلوک اللہ کرتا ہے. ایک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں. دنیا میں جتنے ولی آج ہیں، کوئی حضرت ایوب کے قدم پر ہے، کوئی حضرت یعقوب کے قدم پر ہے، کوئی حضرت یوسف کے قدم پر ہے، کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پر ہے، کوئی حضرت نوح کے قدم پر ہے، کوئی حضرت آدم کے قدم پر ہے، کوئی حضرت شیش کے قدم پر ہے، کوئی حضرت یحییٰ کے قدم پر ہے، کوئی حضرت زکریا کے قدم پر ہے. کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اس نے روحانی سلوک کیا. سبحان اللہ. Every wali Allah is a shadow of any particular prophet. خاص نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہے. He is a shadow of prophet. میں لطائف اشرفی امام صاحب پڑھ رہا تھا، اس میں مخدوم سمنانی نے ایک ذکر کیا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پرتو تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم موسیٰ کلیم اللہ پر سلوک کیا تھا. اللہ اللہ. تو جو جاہو جلال موسیٰ میں، بہت خوب. وہی جاہو جلال نجم الدین کبریٰ کبریٰ میں. جو امیجیٹ فیصلہ کرنے کی عادت موسیٰ میں، وہی فوراً فیصلہ کرنے کی عادت مبارکہ حضرت نجم الدین کبریٰ میں. کیونکہ ان کا پرتو تھے، انہی کے رنگ میں تھے، انہی کے قدم پر سلوک. ماشاءاللہ. جیسے ہی مخدوم سمنانی نے اس بات کو بیان کیا تو ایک خلیفہ نے پوچھا، سرکار قدوۃ الکبریٰ، آپ کس نبی کا پر؟ اللہ اللہ. مخدوم سمنانی سے پوچھا کہ آپ نے کس کے قدم پر؟ کہ مجھے بھی اپنے بارے میں تردد تھا، جی جی. تو میں نے اپنے مرید تنکر قلی کو بھیجا کہ جاؤ تم کعبہ میں، اللہ اکبر. وہاں نجم الدین قلندر، یہ دوسرے نجم الدین قلندر ہیں، 500 اولیاء کرام کی امامت کرتے ہیں. تم میرا سلام کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے سلام کے جواب میں جن شبدوں کو وہ پریوگ کریں ان شبدوں کو یاد کر لینا اور مجھے آ کے بتانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واقعی وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ظاہر ہماری سمجھ کے باہر ہے، اللہ. اس لیے ان الفاظ کو میں یہاں نہیں دہراؤں گا. بس یہ بتاؤں گا کہ ان الفاظ سے مخدوم سمنانی نے کیا سمجھا. ماشاءاللہ. تنکر قلی نے کہا کہ اشرف سمنانی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. تو پھٹافٹ انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. ان الفاظ کو یاد کر کے حضرت تنکر تشریف لے آئے. جب حاضر ہوئے بارگاہ مخدومی میں تو سارے الفاظ دہرا دیے. ان الفاظ کو سننا تھا، مخدوم سمنانی وجد میں آ گئے. اللہ اکبر. 3 دن تک ان پر کیفیت تاری رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں نے جب پوچھا کہ سرکار اتنی خوشی کی وجہ، تو فرمایا کہ مجھ پر آج ظاہر کر دیا گیا سبحان کہ اللہ. میں عیسیٰ مسیح کا پرتو ہوں. اللہ.